یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، کھانا نہیں سود، اضعافا مضاعفا، چند در چند۔ سود مرکب، پہلے سود مفرد کی منع آیا، اب سود مرکب بھی منع ہے۔ سود مفرد اس کو کہتے ہیں کہ 500 پر 5 روپے یا 100 پر 5 روپے ہمیشہ، اور سود مرکب اس کو کہتے ہیں کہ اگر نہیں دیے تو پھر جو سود آیا ہے اس پر بھی اتنا دینا پڑے، اس کو سود مرکب کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود، چند در چند، اضعافا مضاعف۔ اشارہ ہے کہ سود کا پیسہ زیادہ ہوگا، اشارہ ہے کہ سود بہت آگے بڑھے گا، اضعافا مضاعفا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ قرآن مجید میں یہ ایک موقع ہے جس میں مسلمان کو اس جہنم کی یاد دلائی گئی جو کافر کے لیے تیار کی گئی، اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں سود کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ سود خور کا انجام کافر کے انجام کی طرح ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہا مانو اللہ اس کے رسول کا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آگے بڑھو مغفرت کی طرف اپنے رب سے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کی گئی پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ خوش ہوئے تو بھی پیسہ خرچ کر رہے، اور تکلیف پہنچ گئی تو بھی مصائب اور آلام ٹلتے ہیں، حل نکلتا ہے، نعم البدل ملتا ہے جب اللہ راضی ہو جائے۔ حدیث میں ہے، تداووا مرضاکم بالصدقات، بیماروں کا علاج صدقے خیرات سے کرو۔ والکاظمین الغیظ، اور پی لیتے ہیں غصے کو۔ غصہ آتا ہے ایسا، لیکن کیا کرے، قہر درویش بر جان درویش، سبحان اللہ۔ غصہ آنا مردان کی ہے، لیکن موقع اور محل تک روکنا یہ ایمانانہ شان ہے۔ اور حضرت کی خدمت میں جو وہ آدمی آتا تھا، اوصنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے کوئی وصیت کرے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ گھوم پھر کے پھر آیا، اوصنی، وصیت چاہیے، آپ نے کہا لا تغضب، مت غصہ کرنا۔ پھر گھوم پھر کے آیا، لا تغضب، آپ نے کہا دیکھتے نہیں جب آدمی غصہ ہوتا ہے اس کے گلے کی رگیں کھڑی ہو جاتی ہے اور سرخ ہو جاتی ہے، اس میں جہنم کے انگارے نظر آتے ہیں۔ غصہ ہو اور موقع محل پر کنٹرول ہو، یہ عینی ایمان ہے۔ غصہ ہی نہیں ہے تو بیمار ہے، غصہ ہی غصہ ہے تو اور پاگل ہے۔ غصہ ہے لیکن موقع محل کا خیال ہے، عالم ہے بے بدل، منتظم ہے زبردست۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو ایسا غصہ آتا تھا کہ سر سے پگڑی اٹھا لیتے تھے ورنہ آگ لگ جاتی، فوراً پگڑی سر سے یک دم اٹھا لیتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل ناکارہ قوم تھی، ان کے ہاں نرم تبلیغی قسم کا پیغمبر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے لاٹھی دے دی، لے لے کا کوتا کوالا، اور کئی معجزات دیا، ورش اور پسے دی جائزہ سے حکم، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خوشش۔ سب سے پہلے تو فرعون سے جھگڑ لیا۔ اب جب فرعون جیسے آدمی سے آدمی گفتگو کر لے تو عام آدمی اس کو کیا نظر آئیں گے؟ حضرت مولانا امین صاحب اکاڑا مرحوم اس لیے مناظرے میں اول نمبر تھے
کہ جو اہل حدیثوں کے بڑے علماء ہیں جیسے عبد القادر روپڑی اور یہاں سندھ میں بدیع الدین پیر جھنڈا، اور جو ان کے بڑے بڑے جو اپنے ان کے ہاں حضرت بنوری کے برابر علماء سمجھے جاتے تھے، مولانا نے سب سے پہلے انہی کو چاروں شانے چت لٹایا، تو پھر تھوڑے بوڑے طالب الرحمان اور شمشاد سلفی اور فلاں یہ گگا بگا، یہ مولانا کو پرائمری کے بچے لگتے تھے۔ والکاظمین الغیظ، اور پینے والے ہو غصے کو، اللہ اکبر۔ والکاظمین، جیسے کوئی کہے کل آکلین تو پھر کہے الطعام، تو اصلاً تو ہے آکل الطعام، مضاف مضاف الیہ، لیکن ترکیب کے اندر بلاغتاً کاظمین کی صفت واقع ہو گئی الغیظ۔ والکاظمین ای الدافعین الغیظ للغیظ، پینے والے ہیں یعنی دفع کرنے والے غصے کو۔ والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، کسی سے غلطی خطا ہو گئی تو معاف کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ متقیوں کی بڑی بڑی صفات تھی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو کر لیتے ہیں کوئی بے حیائی، او ظلموا انفسهم، یا گناہ کرے اپنے ساتھ، ذکروا اللہ، یاد کر لیتے اللہ کو، فاستغفروا لذنوبهم، بس معافی مانگنے لگتے اپنے گناہوں کے لیے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور ضد نہیں کرتے ہیں اپنے کیے پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے کو کہا کہ آپ میرے گھر یہ سامان دے دیں۔ گھر پر کوئی بچہ نہیں تھا، خاتون نے ہاتھ باہر کیا، وہ ہاتھ زیادہ گورا چھٹا تھا، اس کو اچھا لگا، اس کو چوم لیا۔ پھر یکدم خیال آیا کہ اجنبی کا ہاتھ چومنا کہاں جائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اللہ